کیا ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں؟ بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہاں تک تو عقیدہ درست ہے کہ ہمارا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل یہاں تک عقیدہ درست ہے۔ پوری کائنات میں جب بھی کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتا ہے تو فرشتے جو اللہ کے ملائکہ ہیں وہ حضور تک ہمارا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر ایک روایت ہے جو مختلف کتب حدیث میں موجود ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی کم و بیش 7 مقامات پر یہ روایت آئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے: ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ میرا جو کوئی امتی مجھ پر سلام پیش کرے گا تو اللہ کے کچھ ملائکہ ہیں، وہ ملائکہ ہم تک تمہارا سلام پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے جس حدیث سے علماء کرام نے استدلال فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر امتی کا سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک تصور قائم کرنا، عقیدہ رکھنا بالکل درست ہے، لیکن اس کے بعد کا جو حصہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، یہ حصہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سنن نسائی اٹھا کر پڑھ لیجئے، سنن دارمی اٹھا کے پڑھیے، مسند احمد بن حنبل میں 7 مقامات پر یہ روایت صرف اتنی آ رہی ہے: ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ پوری کائنات میں میرا جو کوئی امتی مجھ پر سلام پیش کرے گا تو اللہ کے ملائکہ وہ سلام مجھ تک پہنچا دیں گے۔ یہ 7 کے 7 مقامات پر روایت یوں ہی آ رہی ہے، سنن نسائی میں بھی یوں ہی آ رہی ہے، سنن دارمی میں بھی یوں آ رہی ہے۔ لیکن مسند بزار میں جا کر جب یہ روایت آتی ہے عبد المجید بن عبد العزیز راوی سے، وہاں پر اس روایت میں الفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں: حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم۔ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ مسند بزار میں اس روایت میں یہ اضافہ آ گیا ہے، بقیہ 7-8 مقامات پر روایت میں یہ حصہ موجود نہیں ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کثیر راوی روایت کر رہے ہیں اور ایک طرف ایک راوی روایت کر رہا ہے تو اب کثیر ان کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ایک راوی جو روایت لے کر آ رہا ہے اس میں جو الفاظ کا اضافہ ہے اس کو شاذ قرار دیتے ہیں محدثین۔ اسی لیے یہاں پر بھی محدثین نے جو روایت ان للہ ملائکۃ سے شروع ہو رہی ہے، جہاں پر سلام پہنچانے کا بیان آ رہا ہے، اس کو ثابت رکھا گیا، لیکن اس کے بعد کا جو حصہ ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اس حصے کو ہمارے محدثین نے، محققین علماء نے ثابت نہیں رکھا گیا۔ اس لیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس روایت میں جو مسند بزار میں روایت آئی ہے، وہاں پر جا کر روایت میں الفاظ جو راوی آ رہا ہے وہ راوی ہے عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد۔ یہ راوی درست نہیں ہے، اصل میں اس کے حافظے کی کمزوری تھی۔ ہمارے محققین علماء کرام نے بیان فرمایا گیا کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، اس لیے باتوں کو بیان کرنے میں خلط ملط کر دیا کرتا تھا، باتوں میں ملا دیا کرتا تھا باتیں، اور جو بات ہوا کرتی تھی کبھی کبھی اس کا الٹ بیان کرتا، کبھی ایسی حدیثیں بیان کرتا جو قرآن کے خلاف جاری یا پھر احادیث صحیحہ کے خلاف جا رہی ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے محدثین نے، محققین علماء نے عبد المجید بن عبد العزیز راوی کو درست قرار نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ راوی مسلم کا راوی ہے، مسلم میں بھی یہ راوی موجود ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی دوسری روایت آتی ہے دوسرے راوی سے اور اس کی مطابقت میں ہوتی ہے تو بالکل درست ہوتی ہے روایت، لیکن جب اکیلے آ رہی ہو اس کی روایت اور سب سے الگ آ رہی ہو تو پھر اس کی روایت کو علماء کرام قبول نہیں کرتے ہیں، چونکہ اس کے حافظے میں کمزوری تھی۔ ہمارے کئی محدثین نے، محققین علماء کرام نے اس کے بارے میں فرمایا گیا، سماعت فرما لیجئے۔ امام خلیلی ارشاد فرماتے ہیں: ثقہ لیکنہ اخطأ فی احادیث، بندہ تو سچا تھا، کوئی جھوٹا نہیں تھا، کذاب نہیں تھا، لیکن حدیث بیان کرنے میں خطا کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد امام نسائی ارشاد فرماتے ہیں: لیس بالقوی یکتب حدیثہ، ہاں بندہ زیادہ کوئی مضبوط نہیں تھا لیکن بہرحال پھر بھی اس کی حدیث کو چھوڑا نہیں جائے، ترک نہ کیا جائے، لکھ لیا جائے۔ ابن عبد البر وہ ارشاد فرماتے ہیں: روا عن مالک احادیث اخطأ فیہا، امام مالک سے یہ روایت کیا کرتا تھا اور اس میں بھی خطائیں کھا جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن حبان نے فرمایا کہ منکر الحدیث جداً،
بڑی کثرت کے ساتھ یہ منکر روایتیں بیان کیا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ قرآن پاک سے ٹکرایا کرتی تھی. یقلب الاخبار ویروی المناکیر عن المشاہیر، اور منکر روایتیں بیان کیا کرتا تھا. فاستحق الترک، تو فرمایا کہ پھر اس کی روایت کو قبول نہ کیا جائے. یہ مختلف محدثین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. خود امام بزار بھی جب یہ روایت لے کر آئے تو اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهَذَا الْحَدِيث آخِرُهُ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى عن عبداللہ الا من هذا الوجه بهذا الاسناد. خود امام بزار اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے حیاتی خیر لکم والا اور تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، یہ جو حصہ ہے فرمایا کہ اس حصے کو ہم صرف اسی روایت سے جانتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ جس سے ہم اس روایت کو پہچانتے ہوں کہ کہیں اور سے بھی کئی طرق سے یہ روایت آئی ہو. تو امام بزار نے بھی یہاں پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور فرماتے ہیں کہ اس روایت پہ اعتبار نہ کریں. اسی طریقے سے حافظ عراقی کو آپ پڑھ لیجئے، وہ ارشاد فرماتے ہیں فقد ضعفہ کثیرون، کثیر لوگوں نے عبد المجید بن عبد العزیز کو ضعیف قرار دیا گیا، اس کی روایتوں کو درست قرار نہیں دیا گیا. تو اس طریقے سے بہت سارے ہمارے علماء کرام محدثین ہیں جو اس کا انکار کرتے آئے ہیں اور اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام ابو الحسن نور الدین ہیثمی المتوفی 807 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. یہاں پر روایت کوٹ کرنے کے بعد امام ہیثمی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت مسند بزار میں موجود ہے. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِیح، اس کے رجال جو راوی ہیں وہ درست ہیں. یہاں پر امام ہیثمی ارشاد فرماتے ہیں کہ راوی اس کے درست ہیں. کئی سارے علماء کرام عبد المجید بن عبد العزیز کو قبول نہیں کر رہے، لیکن یہاں پر امام ہیثمی نے جو الفاظ لکھے رجالہ رجال الصحیح، یہاں سے بعض لوگوں کو شبہ لگتا ہے کہ رجالہ رجال الصحیح کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ روایت بالکل درست ہے. یاد رکھ لیجئے گا کہ روایت دو مقام کے بعد کلیئر ہوتی ہے. نمبر ایک اس کے راوی درست ہونے چاہیے، اور نمبر دو اس میں جو بات آ رہی ہے وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتے نہ ہوں. اگر قرآن سے ٹکراتا ہے اس کا متن تو پھر روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی سارے درست ہوتے ہیں، ثقہ ہوتے ہیں، لیکن متن میں خرابی آ رہی ہوتی ہے. اس جملے سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ اگر راوی درست ہیں تو متن بھی درست ہے، یہ نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں اگر جملہ یہ ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بات سمجھ میں آتی کہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہاں پر جملہ ہے کہ اس حدیث کے راوی صحیح ہیں. ممکن ہے راوی صحیح ہو متن کلیش کر رہا ہو، جیسے یہاں پر متن کلیش کر رہا ہے. تو یہاں پر چونکہ امام ہیثمی نے الفاظ ارشاد فرما دیے رجالہ رجال الصحیح، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں روایت بھی درست ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ خود ان کے استاد حافظ عراقی جب انہوں نے احیاء العلوم الدین کی تخریج کی تو وہاں پر انہوں نے الگ کلام ارشاد فرمایا اور وہاں پر بھی انہوں نے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ بات یہ روایت درست نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی محدثین ہیں ہمارے محققین علماء کرام ہیں، کوئی بھی اس روایت کو قبول نہیں کر رہے سوائے چند علماء کے، جس میں امام ہیثمی ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو لے کر آئے گئے. انہوں نے یہاں پر رجالہ رجال الصحیح کے الفاظ کہہ دیے جس سے شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ روایت درست ہے، حالانکہ معاملہ یوں نہیں ہے. اس لیے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ روایت حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، یہ روایت کا جو حصہ ہے یہ صرف ایک کتاب میں آ رہا ہے، ایک طرق سے آ رہا ہے. بقیہ یہی روایت جتنے طرق سے آ رہی ہے اس روایت میں یہ آخری حصہ موجود نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام اس کو شاذ قرار دیتے ہیں، اور شاذ ایک ضعیف کی بہت اعلیٰ قسم ہوتی ہے. اس لیے ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اور اس استدلال کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عقیدہ بنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.